بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ اس سلسلے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ شہزادے کی بات سن کر علی خان کے چہرے پر خوف کے سائے نظر آنے لگے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ جواب دیا، شہزادہ حضور، آج سے 3 ہفتے قبل قاسم بن ہشام یہاں آئے تھے، پر آپ سے ملنے کی بجائے شہزادہ علاؤالدین کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور شہزادہ علاؤالدین محل کا منتظم اعلیٰ کچھ بتاتے بتاتے رک گیا۔ اس کے انداز گفتگو نے شہزادے کے ساتھ ساتھ طاہر کو بھی چونکا دیا۔ ضرور کوئی بات تھی جسے بتاتے ہوئے علی خان ڈر رہا تھا۔ اچانک شہزادہ محمد گرجا، علی خان رک کیوں گئے؟ ہمیں بتاؤ کہ قاسم بن ہشام بھائی جان سے ملنے کے بعد کہاں گئے؟ ڈرو مت، تمہیں جو کچھ معلوم ہے سچ سچ بتا دو۔ اب طاہر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خدا جانے علی خان کیا بتانے والا تھا۔ شہزادہ محمد اور طاہر کی نگاہیں علی خان کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ اچانک علی خان نے کہا کہ علاؤالدین نے قاسم بن ہشام کو ادرنہ میں نقص امن پیدا ہو جانے سے سلطان معظم کی آمد تک شاہی زندان میں نظر بند کر رکھا ہے۔ شہزادہ محمد کے لیے حالت غیر متوقع تھی۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ اس کا بڑا بھائی ولی عہد سلطنت ہے اور سلطان کی عدم موجودگی میں احکام جاری کر سکتا ہے، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ اس کا بڑا بھائی قاسم ہشام جیسے کھرے اور مخلص مرد مجاہد کو نظر بند کر دے گا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ ظاہر ہے شہزادہ علاؤالدین شہزادہ محمد سے بڑا بھی تھا اور با اختیار بھی۔ طاہر بن ہشام کی حالت بھی غیر تھی۔ اسے تو سرے سے کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ شہزادہ علاؤالدین نے کون سے نقص امن کا خطرہ ظاہر کیا۔ طاہر اور شہزادہ محمد ایک ہی انداز میں سوچ رہے تھے کہ قصر سلطانی کے منتظم اعلیٰ علی خان نے انہیں چونکا دیا۔ شہزادہ حضور، دراصل شاہی سراغ رساں قاسم بن ہشام نے خطیب مغرب ابو جعفر کو گرفتار کر لیا تھا اور یہ شخص ظاہر کیا تھا کہ یہ شخص ادرنہ میں کیسر کے جاسوسوں کا سرغنہ ہے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ شہزادہ علاؤالدین خطیب مغرب ابو جعفر کی بہت عزت کرتے ہیں۔ شہزادہ علاؤالدین کا خیال تھا کہ قاسم بن ہشام نے ایک معزز شخص کو گرفتار کر کے ادرنہ میں نقص امن کا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے قاسم بن ہشام کو نظر بند کر دیا۔ اب شہزادے نے اطمینان کی سانس لی، کیونکہ اسے واقعے کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ اس نے اسی وقت اپنے بڑے بھائی کو ملنے کا فیصلہ کیا اور علی خان کو جانے کی اجازت دے دی۔ اب وہ شہزادہ علاؤالدین کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اس نے طاہر بن ہشام کو مہمان خانے میں انتظار کرنے کے لیے بٹھایا اور خود شہزادہ علاؤالدین کے کمرہ خاص کی طرف بڑھ گیا۔ شہزادہ علاؤالدین کے لیے محمد کی بات بچگانہ تھی۔ اس نے شہزادہ محمد کی بات سن کر کہا کہ سلطان معظم کی واپسی سے پہلے میں اس نالائق سراغ رساں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر خدا نخواستہ سلطان کی عدم موجودگی میں ادرنہ کے اندر بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لیکن شہزادہ محمد اس بات سے مطمئن نہ ہوا۔ اس نے احتجاج سے بھرپور لہجے میں کہا، برادر ذی وقار، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس نوجوان کو خود سلطان معظم نے ادرنہ میں ہونے والی سازش کا سراغ لگانے کے لیے شاہی سراغ رساں مقرر فرمایا ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے اس کا کام تعطل کا شکار ہو گیا تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ شہزادہ محمد کی بات علاؤالدین پر ذرا بھر بھی اثر انداز نہ ہوئی، بلکہ اس نے پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں کہا، محمد تم ابھی بچے ہو، تمہیں کیا معلوم یہ شخص قاسم بن ہشام حقیقت میں کون ہے؟ ہمیں خطیب مغرب ابو جعفر نے بتایا ہے کہ یہ شخص گزشتہ تہوار میں اچانک نمودار ہوا اور سلطان معظم کا دل جیت لیا۔ پھر جب سلطانی لشکر کونیا کے لیے روانہ ہوا تھا تو سلطان معظم نے خود اس شخص کو اپنے ہمراہ چلنے کا حکم دیا تھا، تو اس نے بہانے سے کام لے کر یہیں دارالسلطنت میں رہنے اور کسی اندیکھی سازش کا قلع کما کرنے کی بات کر دی۔ اس پر سادہ لو سلطان معظم نے اس مشتبہ شخص کی بات مان لی اور اسے اپنے ہم
ہمراہ میدان جنگ میں لے جانے کی بجائے یہیں ادرنا میں چھوڑ دیا۔ تم جانتے ہو کہ ابو جعفر ہماری سلطنت کے پرانے وفادار ہیں۔ یہی بات قاسم بن ہشام کو کھٹکی اور اس نے ہمارے وفادار ابو جعفر کو گرفتار کر لیا۔ ہمیں جوں ہی بہرام خان نے اس گرفتاری کی اطلاع دی تو ہم نے ابو جعفر کو رہا کرنے اور قاسم کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ تم مطمئن رہو، ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے سلطنت کے لیے کیا ہے۔ چند ہی دنوں میں سلطان معظم کی آمد ہونے والی ہے۔ سلطان معظم کے آتے ہی ہم تمام حقیقت حال ان کے سامنے بیان کر دیں گے۔ شہزادہ محمد نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ابو جعفر اس کے بھائی کو پوری طرح اپنے جال میں پھنسا چکا ہے۔ اس نے سوچا کہ شہزادہ علاؤالدین اس کی کوئی بات نہیں مانے گا اور سلطان کی آمد سے پہلے قاسم کو کبھی رہا نہیں کرے گا۔ یہی سوچ کر وہ خاموش رہا اور اپنے بھائی سے اجازت لے کر چلا آیا۔ اب اس کے ذہن نے کچھ اور سوچ لیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا مہمان خانے کی جانب آیا اور آتے ہی قاسم کے بھائی طاہر کو اپنے نئے منصوبے سے آگاہ کیا۔ اس نے طاہر سے کہا، شہزادہ علاؤالدین کو ابو جعفر اپنے شیشے میں اتار چکا ہے، لہٰذا ان سے کوئی توقع نہیں کہ وہ آپ کے بھائی اور ہمارے دوست قاسم بن ہشام کو سلطان کی آمد سے قبل رہا کر دیں۔ لیکن ہمیں اندیشہ ہے کہ قاسم بن ہشام کی نظر بندی کے دوران سلطنت کے غدار کام کر جائیں گے، اپنے لیے بھی، سلطنت کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ شہزادہ محمد اتنا کچھ کہہ کر خاموش ہو گیا تو طاہر نے کہا، آپ جو کچھ فرمانا چاہیں بے فکر ہو کر فرما دیجئے، میں آپ کے ہر مشورے کو بسر چشم قبول کروں گا۔ طاہر کی بات سے شہزادہ محمد خوش ہوا اور دوبارہ کہنے لگا، آپ یوں کیجئے کہ کل صبح ہی ہمارا خط لے کر انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ ایشیائی کوچک کی جانب چل دیجئے اور خود سلطان معظم کو ساری صورتحال سے مطلع کیجئے۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان معظم شہزادہ علاؤالدین کی جانب فی الفور کوئی سخت پیغام روانہ فرمائیں گے۔ طاہر نے فوراً حامی بھر لی اور پرجوش لہجے میں کہا، آپ کا مکتوب کس وقت مجھے ملے گا؟ آپ ابھی جا کر سفر کی تیاری کیجئے، کل الصبح روانہ ہونے سے پہلے آپ کے پاس ہمارا خط پہنچ جائے گا۔ شہزادہ محمد اور طاہر کے درمیان کچھ دیر باقی معاملات کی تفصیلات طے ہوتی رہیں اور طاہر اجازت لے کر قصر سلطانی سے نکل آیا۔ اب اس کی کیفیت عجیب تھی۔ وہ کسی حد تک مطمئن بھی تھا کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا بھائی کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ وہ تیز تیز قدموں سے ملاقاتیوں کے استبل کی جانب آیا اور اپنا گھوڑا کھول کر اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے بچے کتنے خوش ہوں گے جب انہیں معلوم ہوگا کہ ان کا پیارا چچا خیر و خیریت سے صحیح سلامت قصر سلطانی میں موجود ہے۔ وہ اگلے روز کے سفر کے متعلق سوچتا ہوا جوں ہی اپنے مکان کے دروازے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بھل پڑ گئے کہ مکان کے دروازے سے باہر ایک چھوٹی بگھی کھڑی ہے۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی مہمان خاتون اندر موجود ہو۔ طاہر سوچنے لگا کہ ایسی مہمان کون ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ادرنا میں اس کے ملنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، خصوصاً اس کے گھریلو تعلقات تو کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں جن کی خواتین بگھیوں میں سفر کرتی ہیں۔ یہ ضرور طبقہ امراء کی کوئی خاتون ہو سکتی ہے۔ بہرحال اسی قسم کی باتیں سوچتا ہوا طاہر بن ہشام اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس کے بچے صحن میں کھیل رہے تھے۔ بچے بھاگتے ہوئے طاہر کے پاس آئے اور اپنے باپ سے کہنے لگے، ابو گھر میں ایک عورت آئی ہے، وہ چچا قاسم کے بارے میں پوچھ رہی ہے، امی اور دادی اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں۔ طاہر کے ماتھے کی شکنیں مزید گہری ہو گئیں۔ یہ کون ہو سکتی ہے؟ اس کا تجسس بڑھ گیا، گویا جو خاتون ملنے آئی تھی وہ قاسم کو جانتی تھی۔ یہ اور بھی حیرت کی بات تھی، قاسم چند ہی مہینے قبل ادرنا میں وارد ہوا تھا، اتنی جلدی ایک خاتون کے ساتھ اس کے مراسم کیسے بن گئے؟ اسی خیال میں گم وہ مکان کے دوسرے کمرے میں داخل
داخل ہوا۔ دونوں بچے اس کے دائیں بائیں تھے اور مسلسل بول رہے تھے۔ طاہر نے ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان سے کہا، جاؤ بیٹا اپنی امی کو یہاں بلا لاؤ، شاباش۔ دونوں بچے فوراً بھاگ کھڑے ہوئے۔ چند لمحے بعد طاہر کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر طاہر کی حیرت دو چند ہو گئی۔ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا، کیا بات ہے؟ کون خاتون مہمان آئی ہے اور قاسم کے بارے میں کیا پوچھتی ہے؟ طاہر کی بیوی سکینہ کے چہرے پر شرارت آمیز مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ آپ بس اب قاسم کو ڈھونڈ لائیے، اللہ نے ہمیں چاند سے دلہن عنایت کر دی ہے۔ طاہر مسکرانے کی بجائے اور زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، سکینہ ہوش سے کام لو، ایک اجنبی لڑکی سے پہلی ملاقات میں اس قدر بے تکلفی اچھی نہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ ہے کون؟ اب سکینہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ اسے اپنے شوہر کا مزاج بدلا ہوا نظر آیا اور وہ مدھم سے لہجے میں کہنے لگی، یہ مارسی ہے، وہی لڑکی جس نے تہوار کے مقابلے میں قاسم کی جان بچائی تھی۔ یہ لڑکی قاسم کے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہے کہ اتنا آپ اور ہم بھی نہیں جانتے۔ میں عورت ہوں اور محبت کے معاملے میں میری نظر کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں نے اس لڑکی کی آنکھوں میں قاسم کے لیے محبت کا سمندر دیکھا ہے۔ یہ پچھلے چند دن سے اس کی جدائی میں حد سے زیادہ پریشان رہنے کے بعد آج مجبور ہو کر یہاں چلی آئی۔ وہ پہلے یہاں آنے سے شرماتی رہی۔ سکینہ کی بات جہاں طاہر کو اچھی لگی وہاں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس لڑکی کا نام مارسی مسلمانوں جیسا نہیں تو کیا قاسم نے کسی عیسائی لڑکی کے ساتھ محبت کا پودا چڑھایا ہے؟ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ لڑکی ابو جعفر کی جاسوسہ ہو اور قاسم کے بارے میں اس کے بھائی کا آئندہ کا لائے عمل جاننے کے لیے یہاں آ ٹپکی ہو۔ اس کے ذہن میں یہ بات آسانی سے نہیں اتر رہی تھی کہ مارسی اس کے بھائی کی محبت ہو سکتی ہے، لیکن وہ جب یہ سوچتا تھا کہ مارسی اس کے لاڈلے بھائی کا پیار ہے تو اس کے دل میں خوشی کی گھنٹیاں بجنے لگتیں۔ سکینہ نے اسے سوچوں میں گم دیکھا تو کہا، صرف میں ہی نہیں، آپ کے والد محترم اور والدہ حضور بھی مارسی کی ملاقات سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ یہ لڑکی کافی دیر سے موجود ہے اور ہم نے اسے اس لیے روک لیا تھا کہ آپ قصر سلطانی سے قاسم کے متعلق خبر لے کر لوٹیں گے تو مارسی کو بھی قاسم کی خبر مل جائے گی۔ طاہر نے ایک دم سوچا کہ اگر یہ لڑکی ابو جعفر کی جاسوسہ ہے تو اس سے کونیا روانگی کی بات چھپانا بہت ضروری ہے۔ البتہ قاسم کی قید سے متعلق چونکہ ابو جعفر خود بھی واقف ہے، اس لیے قاسم کی اسیری کا ذکر اپنے اہل خانہ سمیت اس لڑکی کے سامنے کر دینا بھی غلط نہیں ہوگا، بلکہ ایک لحاظ سے بہتر ہی ہوگا، کیونکہ ابو جعفر کو جب یہ معلوم ہوگا کہ قاسم بن ہشام کا بھائی طاہر بن ہشام شاہی زندان میں قید اپنے بھائی تک پہنچ چکا ہے تو وہ محتاط ہو جائے گا اور ادرنہ میں کسی سازش کا خیال وقتی طور پر ترک کر دے گا۔ یہی سوچ کر طاہر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مہمان لڑکی مارسی کے سامنے قاسم کی قید کا ذکر کر دے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی سکینہ سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم اس لڑکی کو یہاں بلاؤ، میں اس کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ سکینہ نے خوشی سے چونک کر اپنے شوہر کی جانب دیکھا اور پھر اگلے لمحے وہ تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ بچے پہلے ہی کمرے سے جا چکے تھے۔ وہ معمول کے مطابق صحن کے اندر کھیلنے میں مصروف تھے۔ کچھ دیر گزری تو طاہر کو مہمان لڑکی کا چہرہ دکھائی دیا۔ اس کی نظریں مارسی پر پڑی تو وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ کیا اس قدر حسین چہرے بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ بڑی بڑی آنکھیں جن پر لمبی لمبی پلکیں یوں حرکت کر رہی تھیں جیسے دو عدد سیاہ کبوتر پھڑپھڑا رہے ہوں۔ طاہر نے دیکھا سڈول جسم کی مالک اس لڑکی کا گورا بدن نیشاپور کے سنگ سفید کی طرح شفاف تھا۔ مارسی جھجکتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور طاہر کے سامنے ایک لکڑی کی چوکی پر بیٹھ گئی۔ طاہر کی بیوی اور ماں
بھی مارسی کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئیں اور مارسی کے دائیں بائیں چوکیوں پر بیٹھ گئیں۔ ابھی طاہر کچھ بات نہیں کر پایا تھا کہ طاہر کے والد بھی کمزور قدموں سے چلتے ہوئے کمرے میں آئے اور طاہر کے پہلو میں چارپائی پر بیٹھ گئے۔ طاہر ابھی تک مارسی کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے اس لڑکی کے چہرے پر حوروں جیسی معصومیت دکھائی دی۔ یوں لگتا تھا جیسے ان گلابی ہونٹوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ طاہر کوئی سراغ رساں یا جاسوس نہیں تھا، در حقیقت وہ سیدھا سادہ شمشیر زن استاد تھا۔ چنانچہ بہت جلد اس کے ذہن سے نکلنے لگا کہ مارسی کسی غلط ارادے سے اس کے گھر آئی ہوگی۔ ایک دم اس نے مارسی کی جانب سے اپنی نظریں ہٹائیں اور اپنی بزرگ والدہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امی حضور قاسم کا پتہ چل گیا ہے۔ اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ کمرے میں موجود ہر شخص حیرت سے اچھلا۔ مارسی کی حالت دیدنی تھی۔ اس نے تجسس، جوش، محبت اور تڑپ کے ملے جلے جذبات سے طاہر کو نظر بھر کر دیکھا اور سب سے پہلے بولی، کیا آپ سچ کہتے ہیں؟ اس کے لہجے میں شرم و حیا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس کے فوراً بعد قاسم کی ماں جیسے تڑپ کر بول اٹھی، کہاں ہے میرا بچہ؟ تم نے تو کہا تھا کہ میں اسے ساتھ لاؤں گا۔ طاہر کی بیوی نے بھی اسی قسم کی بات کی اور کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہماری بہو مارسی کا پیر ہمارے گھر میں خوش بختی کی علامت ہے۔ آج ہی مارسی ہمارے گھر آئی اور آج ہی قاسم کی اطلاع مل گئی۔ سب سے آخر میں قاسم کے والد نے سنجیدگی سے پوچھا، کیسے پتہ چلا ہے؟ کہاں ہے قاسم؟ کیا سلطان نے اسے کسی مہم پر بھیجا ہے؟ یہ ہشام کی آواز تھی، اپنے دور کا مایہ ناز پہلوان ہشام بن عدی۔ طاہر سب کی بات سننے کے بعد کس قدر ڈھیلے انداز میں کہنے لگا، نہیں ابا حضور، سلطان نے تو قاسم کو بہت اہم مہم سونپی تھی، لیکن سلطان کے بڑے بیٹے شہزادہ علاؤدین نے قاسم کو خطیب مغرب کے کہنے پر پچھلے 3 ہفتوں سے نظر بند کر رکھا ہے۔ طاہر کی بات سن کر مارسی اپنی جگہ پر ہل کر رہ گئی تو گویا ابو جعفر نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ مارسی کو تسلیم کرنا پڑا کہ ابو جعفر ایک منجا ہوا اور جہاں دیدہ شخص ہے۔ اس نے مارتھا سے کہا تھا کہ وہ بہت جلد قاسم کو اپنے راستے سے ہٹا دے گا۔ مارسی یہی سوچ رہی تھی کہ ابو جعفر نے اپنا قول پورا کر دکھایا۔ ادھر طاہر اپنے والد کو واقعے کی تفصیل بتا رہا تھا۔ اچانک طاہر کے ذہن میں کچھ خیال آیا اور قاسم کا واقعہ ادھورا چھوڑ کر مارسی کی جانب متوجہ ہوا۔ محترمہ، آپ کے بارے میں میری بیوی سکینہ نے مجھے جو کچھ بتایا ہے وہ میرے لیے ناکافی ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو ازراء مہربانی اپنا اور اپنے خاندان کا تفصیلی تعارف کروا دیں تو میرے ذہن سے کبیدگی دور ہو جائے گی۔ مارسی کے لیے یہ کوئی غیر متوقع سوال نہیں تھا، لیکن اس کا ذہن چونکہ قاسم کی طرف لگا ہوا تھا، چنانچہ وہ طاہر کے سوال سے چونک سی گئی اور پھر تھوڑی دیر سر جھکا کر خاموش رہنے کے بعد کہا، میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ اس دنیا میں آپ سب لوگ ہی میرے اپنے ہیں۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک ایک ورق کھول کر دکھا دوں گی۔ اور اس کے بعد مارسی نے تفصیل کے ساتھ اپنے بارے میں قاسم کے اہل خانہ کو بتانا شروع کر دیا۔ اس نے البانوی محل سے لے کر قصر سلطانی تک اور پھر قصر سلطانی سے قاسم کی ملاقات تک سب کچھ بتا دیا۔ اس کی کہانی میں سکندر بیگ کا بھی تفصیل کے ساتھ ذکر آیا اور ابو جعفر کا بھی۔ اس نے قاسم کی ملاقاتوں کی تفصیل بھی بتائی اور مارتھا کی ریشہ دھوانیوں کا ذکر بھی کیا۔ مارسی کی کہانی مکمل ہوئی تو طاہر کی ماں اور بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ طاہر اور اس کا باپ اپنی جگہ پیار بھری نظروں سے مارسی کو دیکھ رہے تھے۔ طاہر کی ماں اپنی جگہ سے اٹھی
ہوئی اور آگے بڑھ کر مارسی کو سینے سے لگا لیا۔ مارسی کی موٹی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ سکینہ نے بھی آگے بڑھ کر مارسی کو پیار دیا اور کہا، میں تو کہتی ہوں تم اب یہیں رہو، کیونکہ تم اپنے گھر میں اپنی ماں مارتھا کے پاس بھی محفوظ نہیں ہو۔ خدا نہ خواستہ تمہیں اگر کچھ ہو گیا تو ہم قاسم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سکینہ کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ہشام بول اٹھا، دیکھو بیٹی، تم نے سب کچھ سچ سچ بتا کر ہمارے دل میں اپنے لیے بہت زیادہ جگہ پیدا کر لی ہے۔ یہ جان کر تو مجھے اور بھی زیادہ خوشی ہوئی کہ تم اسلام بھی قبول کر چکی ہو۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنا نام بھی مسلمانوں والا رکھ لو۔ مارسی نے چونک کر قاسم کے والد کی بات سنی اور پھر شرمیلے سے لہجے میں کہا، تو پھر آپ ہی میرے لیے کوئی اچھا سا نام تجویز کر دیجئے۔ آپ جو نام تجویز کریں گے میں وہی اپنا لوں گی۔